الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا بہت شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ بلا شبہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کو یہ مہینہ مل گیا اس کو ایک بہت بڑی نعمت مل گئی، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کو یہ مہینہ مل گیا اور جس نے یہ حاصل کر لیا تو اس کی ساری زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی سعادت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائی۔ آج لیلۃ القدر کی جو 5 طاق راتیں ہیں اس میں سے تیسری طاق رات ہے، 21ویں 23ویں اور آج 25ویں ہو گئی ہے، تو یہ تیسری طاق رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی ایک بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور جو آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رمضان تو ظاہر میں خاص انداز سے گزارتے ہی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں لوگ، تراویح بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک پوری گائیڈ لائن ہمیں دی ہے کہ ہماری ساری زندگی کے معاملات اور معمولات کیا ہونا چاہیے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا راستہ کیا ہے۔ بیسیکلی یہی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شروع اس بات سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے، اور فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی۔ اچھا، کامیابی ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے کامیاب ہوں، ہمارے گھر والے کامیاب ہوں، لیکن ہمارا اپنا ایک کامیابی کا تصور ہے، اور قرآن نے اس تصور کو بدلا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ دیکھو، یہ سمجھو کہ کامیابی ہوتی کیا چیز ہے۔ ہمارے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ انسان تعلیم حاصل کر لے، اچھی کوئی جاب مل جائے، دنیا کے اندر کوئی بڑا مقام و مرتبہ مل جائے اس کو، بہت سارے پیسے انسان کو مل جائیں، کوئی پوزیشن مل جائے، انسان اس کو کامیابی سمجھتا ہے۔ آپ کسی بھی عام فرد سے پوچھیں کہ کامیاب انسان کون ہے، لوگ کہیں گے کامیاب وہ ہے کہ جس کے پاس یہ ساری دنیاوی اسباب ہیں اور دنیاوی ساری چیزیں ہیں، جبکہ قرآن نے کامیابی کا مفہوم یہ دیا ہے کہ کامیاب وہ ہے کہ جو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، کامیابی صرف یہ ہے کہ بندہ جہنم سے بچ جائے اور جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ جو کامیابی کا تصور ہے نا، سب سے پہلے اسلام نے اس بات کو درست کیا ہے کہ تمام لوگ اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں کہ کامیابی دراصل ہے کس چیز کا نام۔ اور اللہ تعالیٰ جب کامیابی کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمیشہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ آخرت میں کامیاب ہو تو دنیا میں تباہ ہو جائے، بلکہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ دنیا میں بھی وہ فلاح و بہبود کا راستہ اختیار کرے، دنیا میں بھی اس کو بلند مقام، عزت، مرتبہ ملے، دنیا میں بھی وہ اللہ کے دین کے راستے پر چلنے والا ہو، اور آخرت میں وہ جنت کے اندر جانے والا ہو اور جہنم سے بچنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ جو راستہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، قد افلح المؤمنون، کے ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کامیاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اگر کسی کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی چاہیے، کسی کو چاہیے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں بلند درجہ ملے، بلند مقام ملے، دنیا اور آخرت دونوں کے اندر ہماری عزت افزائی ہو، اور دنیا اور آخرت کے اندر ہم جو ہے وہ بہترین مقام پر ہوں، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا کہ یہ تم کرو گے تو اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیاب ہو۔ اور یہ ساری زندگی کے لیے کام اللہ تعالیٰ نے، اور یہ چند کام ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، 5-6 کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھائی یہ تم کرو
تو پھر لیکن یہ ایسے کام ہے کہ جو آپ کی زندگی کے تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز، خیال ہے ایکو تھوڑا زیادہ ہے، ایکو کو تھوڑا کم کر دیں نا. تو سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اب دیکھیں، ایک تو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، آئے ہم نے 3 رکعت نماز پڑھی، 4 رکعت نماز پڑھی، 5 پڑھی، 10 پڑھی، 12 پڑھی، نماز پڑھ لی، چلے گئے. ایک یہ ہوتا ہے کہ نماز بندہ اس طرح پڑھے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز کیا ہے؟ نماز تمہاری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. اور نماز کو حضور نے فرمایا کہ تم ایسے پڑھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو، اور یہ تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تو دیکھ رہا ہے کم سے کم. اور واقعتاً جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے اس کا مکالمہ ہوتا ہے، اللہ سے اس کی گفتگو ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا اس لیے کہ ہمیں علم نہیں ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ تو ہر آیت میں پڑھی جاتی ہے، تو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، تو سورہ فاتحہ جب پڑھتا ہے تو بندے سے اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوتا ہے. جب بندہ پہلی 3 آیتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتے ہیں، چوتھی آیت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتے ہیں، 5ویں 6ٹھی 7ویں آیت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ یہ جواب دیتے ہیں. تو باقاعدہ بندے کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے. اور یہ نمازوں میں خشوع وہ چیز ہے کہ جو بندے کو اللہ تعالیٰ کا دوست بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے. بالکل بندہ اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بندہ نمازوں کے ذریعے، نفل کے ذریعے، ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں. آپ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہی بندے کے ہاتھ اور پاؤں زبان بن جائے تو پھر اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ دنیا اور آخرت کے اندر اس سے بڑی تو کوئی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ ہی بندے کے پیچھے بن جائے اور اللہ تعالیٰ بندے کا دوست بن جائے، اور اللہ تعالیٰ بندے کا جو ہے وہ ایسا بن جائے کہ جو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر بندے کی پشت کے اوپر ہو اور بندہ ہر وقت اللہ رب العالمین کے ساتھ ہو. تو سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے بتائی کہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرو. اور خشوع والی جو نماز ہے، جو سب سے بلند ترین درجے والی نماز ہے، کیونکہ ابھی نماز کا تذکرہ 2 دفعہ آئے گا، یہ جو آگے 6 آیتیں ہیں اس میں 2 دفعہ نماز کا تذکرہ آئے گا. پہلی بات تو کہ نمازوں میں خشوع اختیار کیا جائے. اب نمازوں میں خشوع اختیار کرنے کے لیے جو سب سے اہم ترین نماز ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تہجد کی نماز پڑھو، اگرچہ وہ نفل ہے لیکن شاید کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے. اب مقام محمود وہ مقام ہوتا ہے کہ جس میں بندے کی تعریف ہی تعریف ہوتی ہے. یعنی مقام محمود اس دنیا میں وہ مقام ہے کہ جس کو دنیا میں مقام مل گیا تو سمجھ لیں دنیا میں اس سے بڑا مقام ہو نہیں سکتا کوئی جو کسی کو ملے. اور یہ کب ملتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قربت کیسے ملتی ہے؟ کہ جب بندہ رات کے آخری پہر میں اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. تو آپ سوچیں کہ دنیا کے اندر مقام و مرتبہ، ہم تو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں مقام و مرتبہ جب بندہ اپنی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لوگوں سے ملتا جلتا ہے تو اس کے نتیجے میں ملتا ہے. تو ایکچولی دنیا میں بھی مقام و مرتبہ جب ملتا ہے بندے کو جب اللہ تعالیٰ کے بندہ قربت اختیار کرتا ہے. اس لیے کہ بندے کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا اور آخرت میں مجھے جو کچھ بھی مل رہا ہے اور ملے گا وہ اللہ کی محبت اور مہربانی سے ملے گا، اللہ کی رحمت اور مہربانی سے ملے گا. اور جس بندے نے اللہ کی رحمت کو اختیار کر لیا اور جس بندے نے اللہ کی محبت کو اختیار کر لیا اور حاصل کر لیا تو سمجھ لیں اس کو تو دنیا و مافیا کی ہر چیز مل گئی نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرو. اب یہ نمازوں میں خشوع ہوتا کس طرح ہے؟ نمازوں میں خشوع کے لیے 2-3 چیزیں چاہیے. ایک تو یہ کہ نماز آپ سمجھ کے پڑھیں، آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا پڑھنا ہے. سبحان ربی العظیم جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا مطلب ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا مطلب ہے، جب آپ التحیات پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، ثنا کا کیا مطلب ہے، سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. آپ جب اس کو سمجھ کے پڑھیں گے نا، اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز بندہ جلد بازی میں نہیں پڑھے، نماز ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. یعنی ایون مسجد میں بھی نماز ہو رہی ہو تو کہا کہ بھگتے بھی نہیں ہو، آرام آرام سے ہو، ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھو. تو نماز بندہ سکون کے ساتھ پڑھے، اطمینان کے ساتھ پڑھے، رک رک کے پڑھے اور فکر کرے قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر. بھلے سے آپ 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں. اور یہ جو نماز کا خشوع ہے یہ بالآخر بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا کیا فرمایا. حضور نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے. حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. یعنی یہ مومن کو جس طرح اللہ تعالیٰ بندے کو معراج کے اوپر لے کے گئے تھے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معراج کے اوپر لے کے گئے تھے. اسرا کا جو واقعہ ہے پورے کا پورا واقعہ معراج، اللہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی معراج کیا ہے کہ مومن اگر نماز پڑھ لے اور نماز کے اندر خشوع اختیار کر لے تو یہ مومن کی معراج ہے. تو سب سے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو تم اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرو. اور تم اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرو کہ تو تمہیں خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہاری ایک رابطہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے تمہاری ایک کمیونیکیشن ہو جائے گی، اللہ سے تمہاری گفتگو ہوگی، اللہ سے تمہاری ملاقات ہوگی، اور تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. بندہ اس نماز کے ذریعے اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا بالکل قریبی بندہ بن جاتا ہے. تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی والذین هم فی صلاتہم خاشعون کہ تم اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرو. دوسری بات ہے جو تھوڑا سا مشکل کام ہے، وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، لغویات سے بچتے ہیں. اب لغویات کیا چیز ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ہر وہ کام، دنیا کا ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے آ رہی ہے وہ لغویات میں شمار ہوتا ہے. یعنی 24 گھنٹہ بندہ کوئی کام ایسا کرے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد اس میں شامل نہ ہو، اس میں اس کا نام شامل نہ ہو، تو لغویات میں آتا ہے. یہ وجہ کہ آپ دیکھیں ہماری زندگی میں ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کا نام شامل ہے. آپ واش روم بھی جاتے ہیں تو دعا پڑھ کے جاتے ہیں، نکلتے ہیں تو دعا پڑھ کے نکلتے ہیں. تو آپ کا وہ کام عبادت بن گیا. واش روم جانا بھی عبادت ہے. آپ رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں، دعا پڑھ کے سوچتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اور جب آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تو آپ کو رات بھر اجر ملتا ہے. عبادت، رات کا سونا بھی آپ کا عبادت، یعنی رات کا سونا بھی آپ کا ضائع نہیں جا رہا ہے. اس پوری رات آپ کو عبادت کا اجر ملے گا اگر آپ رات کو سونے کی، کیونکہ سو بھی آپ اللہ کے نام سے رہیں، اٹھ بھی آپ اللہ کے نام سے رہیں. آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا تو ہر بندہ کھاتا ہے، پر آپ کھانا کھائیں اللہ کا نام لے کر، اور کھانے کے بعد بھی اللہ کا نام لے تو کھانا بھی آپ کا عبادت ہے. آپ گاڑی میں بیٹھیں سفر کرنے کے لیے اللہ کا نام لے کے بیٹھیں، اللہ آپ کا سفر کرنا بھی. آپ سیڑھیاں چڑھیں، سیڑھیاں اللہ اکبر پڑھیں، وہ عبادت ہے. ایون آپ کو چھینک آنا، اب چھینک تو ایک بڑی بے ضرر سی چیز ہے نا، ہر ایک کو چھینک آ جاتی ہے، پر اللہ رب العالمین نے چھینک آنے پہ بھی اجر رکھا ہے کہ بندے کو اگر چھینک آئے تو بندہ الحمدللہ کہے. اور اس کے بعد جنہوں نے چھینک سنی ہے اگر وہ اس کے آس پاس موجود ہیں اور وہ اگر یرحمک اللہ کہیں تو ان کو بھی اجر ملتا ہے. اور آپ سے کہ بندے کا چھینک آنا اور چھینک سننے والوں نے چھینک سنی، ان کو بھی اجر اور ثواب ملے گا، ان کے لیے وہ چیز عبادت ہے. تو ہمارے دین میں اللہ رب العالمین نے زندگی کے ہر کام کو عبادت کر دیا، اور ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے آ رہی ہے اس کو قرآن میں لغویات کہا گیا کہ لغویات سے اعراض کرو. یعنی آپ کی زندگی کا جو 24 گھنٹہ ہے نا وہ اللہ کی یاد کے اندر صرف ہونا چاہیے. ہر کام میں اللہ رب العالمین کو شامل ہونا چاہیے. حضور نے فرمایا کہ اگر تم کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہو، اگر اس گفتگو میں اللہ اس کے رسول کی یاد شامل نہیں ہے تو وہ تمہاری محفل جو ہے نا وہ لغویات میں، وہ خالی برتن کی طرح، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب کبھی آپس میں ملتے تھے، بیٹھتے تھے، وہ بھی گپ شپ کرتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، لیکن سب کچھ کرتے تھے. لیکن جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ اثر پڑھ کے سنایا کرتے. تو کیا ہے کہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھنا بھی عبادت ہو گیا. ایک ایک لمحہ، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کبھی خالی فارغ ہو، کوئی کام تمہارے پاس نہ ہو، تم کچھ نہیں کر رہے ہو، تو اس کو بھی تمہارے لیے عبادت بناؤ. حضور نے فرمایا کہ میں دو تمہیں آسان جملے بتا رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یہ تم دو جملے پڑھو. کتنے زبان پہ ہلکے ہیں، لیکن یہ زبان پہ ہلکے ہیں، لیکن یہ عمل میں اتنے بھاری ہیں، عمل میں اتنے بھاری ہیں، اتنی بڑی عبادت اس کے نتیجے میں ہے کہ انسان کا وہ جو خالی بیٹھنا ہے، اور خالی بیٹھنے کے دوران بھی جب بندہ یہ الفاظ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے خالی بیٹھنے کو اس کے لیے بھی عبادت بنا دیتا ہے. تو اس لیے خاص طور پہ آج کل کے دور کے اندر، کیونکہ ہم بہت بڑی تعداد میں ہمارے لوگ جو ہے نا وہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ٹی وی کے سامنے، موبائل کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور گپ شپ چل رہی ہے، ویڈیوز چل رہی ہیں، ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. یہ جو وقت کا ضیاع ہے نا اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بتا دیا ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہر بندے سے حساب کتاب لے گا، اور پوچھا جائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وقت دیا تھا وہ وقت تم نے کس کام کے اندر صرف کیا. نوجوانوں سے پوچھا جائے گا کہ جو جوانی کے اندر اللہ نے وقت دیا تھا وہ تم نے کس کام کے اندر صرف کیا. یہ تو نہیں کہ تم نے اپنی جوانی ایسی کھیل کود
اور گپ شپ میں گزار دی. اس لیے کہ جوانی بھی اس لیے کہ جس کو اللہ کی یاد کے ساتھ گزارا جائے. اور جو بندہ جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے جو عرش ہے اس کے سائے میں وہ نوجوان ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی جوانی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر صرف کی ہوگی. تو اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا, اس بات کی فکر کرنا کہ میری زندگی کا کوئی لمحہ بھی ضائع نہ ہو. کیونکہ جو لمحہ چلا گیا وہ تو چلا گیا, وہ واپس نہیں آ سکتا. جو آپ کے چند منٹ جو گزر گئے وہ گزر گئے, اس کو دنیا کی کوئی قوت واپس نہیں لا سکتی. تو جو لمحہ بھی گزر گیا وہ تو گیا, لیکن آپ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا جو آگے آنے والا وقت ہے, جو میری آگے آنے والی زندگی ہے, یا جو میری آگے آنے والی زندگی کے جو لمحات ہیں وہ کسی طرح ضائع نہ ہو, اور اس کو ضائع ہونے سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. والذین هم عن اللغو معرضون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی لغویات سے پرہیز کرتے ہیں اور لغویات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. واقعی وقت اتنی قیمتی شے ہے, وقت اتنی قیمتی کموڈیٹی ہے کہ ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے وقت کو دنیا کے بہترین کام کے اندر استعمال کرنا چاہیے. اور دنیا کا بہترین کام کیا ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, ایون آپ کتاب بھی پڑھ رہے ہیں, آپ کورس کی تیاری کر رہے ہیں, آپ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں, آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں. آپ کا وہ کام عبادت ہے. آپ ہر کام اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو کام شروع کریں گے وہ آپ کا عبادت ہے. بظاہر آپ کو لگے کہ وہ بالکل دنیاوی کام ہے, لیکن جو کام بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کیا آپ کا وہ کام عبادت میں شمار ہو گیا. تو اس لیے آپ کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت کے اندر شامل ہوتا جائے گا. تو دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ کامیاب اگر تم ہونا چاہتے ہو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر, تو پھر تم اپنے وقت کی حفاظت کرو. جیسے ہم کہتے ہیں نا مال کی لوگ حفاظت کرتے ہیں اس کی, پر سب سے اہم ترین چیز تو وقت ہے. اور چیزیں تو آ کے واپس چلی جاتی ہیں, واپس بھی آ جاتی ہیں, وقت تو کبھی واپس ہی نہیں آتا, جو گیا وہ گیا. تو اس وقت کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس وقت کو بچانا چاہیے, اور وقت کا بہترین سے بہترین استعمال ہمیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب جو اگلی بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی, وہ فرمائی کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے طریقے پر عمل پیرا ہوتے. اب یہ جو زکوٰۃ کا طریقہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرنے کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا جو مال بچ جائے اس کے اوپر زکوٰۃ نکالے, لیکن یہ آیات تو پہلے کی ہیں اور اس وقت جو ہے زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہوئی تھی. زکوٰۃ کا طریقہ اسلام میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. دیکھیں مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 چیزیں ہم کو بتا دی ہیں جو ہمیں کلیئر ہونی چاہیے. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا میں جتنا مال ہے تمہارے پاس وہ ہم نے تمہیں دیا ہے, وہ خود تم لے کے تو نہیں آئے تھے نا. جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے نا, کوئی نوٹوں کی گڈی تو لے کے نہیں آتا نا, نہ سونے کی ڈبی لے کے آتا ہے, خالی ہاتھ آتا ہے دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں جتنا مال تمہارے پاس ہے وہ میں سے تمہارا کچھ بھی نہیں, وہ سارے کا سارا ہم نے تمہیں دیا. ٹھیک ہے نا, انسان یہ سمجھتا ہے میں نے محنت کی ہے, کمایا ہے, میرے والدین نے کمایا ہے, لیکن دیا وہ اللہ تعالیٰ نے. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو مال تمہارے پاس جتنا ہے وہ تمہارا نہیں ہے, میرا. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جتنا بھی مال تمہارے پاس ہے وہ تمہیں دنیا سے چھوڑ کے خالی ہاتھ واپس آنا پڑے گا میرے پاس, یعنی لے کے کچھ نہیں جا سکتے. تو کیا ہے کہ دنیا میں انسان کے پاس اربوں کی دولت ہو, لیکن جب انسان دنیا سے جائے گا خالی ہاتھ جائے گا, تو آئے گا بھی خالی ہاتھ اور جائے گا بھی خالی ہاتھ. اب جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بندے کو, اس کو بندے کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا حساب دینا پڑے گا. حدیث میں آتا ہے کہ بندے کے قدم اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں حشر کے میدان میں جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا. ان 5 میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ مال تم نے کیسے کمایا, اور دوسرا ہوگا کہ مال تم نے کیسے خرچ کیا. تو مال کمانے کا بھی حساب دینا پڑے گا اور مال خرچ کرنے کا حساب بھی دینا پڑے گا. اور اگر تم نے مال کو خرچ نہیں کیا تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا کہ جب تم اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا تو تم نے اس کو خرچ کیوں نہیں کیا, جوڑ کے کیوں رکھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا. تو اس لیے مال کے بارے میں انسان یہ ذہن میں رکھے کہ مال انسان کا ہے ہی نہیں. ایکچولی حضور نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, یہ اس کا ہے ہی نہیں. حضور نے فرمایا بندے کا صرف وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن لیا یا اس نے اللہ تعالیٰ کے یہاں بھیج دیا, نیک کام کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا, جس کا اس کو آخرت کے اندر اجر مل جائے گا. ورنہ حضور نے فرمایا بندہ ساری چیزیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے دنیا میں, کچھ دنیا سے تو لے کے نہیں جاتا, اور وہ سارا وارثوں کا مال ہے. تو اس لیے یہ جو مال ہے جس کو انسان اپنا مال سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ مال میرے کام آئے گا, یہ مال سے میری ضرورت پوری ہوگی, یہ مال دنیا کی حد تک تو ہو سکتا ہے انسان کے کام آ جائے, آخرت میں تو انسان کے کسی کام آئے گا ہی نہیں. اور دنیا میں بھی اس وقت کام آئے گا جب اس انسان اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا.
دوسری بات اللہ تعالیٰ نے مال کے بارے میں فرمائی کہ مال کا جو بہترین مصرف ہے وہ یہ کہ تم اس کو دوسروں پہ خرچ کرو، اپنے اوپر بھی خرچ کرو. یہ جوڑ جوڑ کے جمع کر کے مال رکھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے کہ مال جمع کرنے کا شوق ہو بندے کو، نہ بندہ اپنے اوپر خرچ کرے نہ دوسرے کو. الہاکم التکاثر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بیماری ہے نا یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. مال آپ کے پاس ہے، آپ اپنے اوپر بھی خرچ کریے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کیجئے، دوستوں پہ، رشتہ داروں پہ، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، جو لوگ قیدی ہیں ان پہ. اللہ تعالیٰ نے ساری اس کی وہ بتا دیا کہ اپنے مال کو کثرت کے ساتھ خرچ کرو. اور بلکہ اتنا اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے بارے میں قد فرمایا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں. اللہ تعالیٰ فرمایا قل العفو، کہ جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے سب کا سب اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مدینے کے اندر ڈھیر لگے ہوتے تھے مسجد نبوی کے اندر چیزوں کے، ساری کی ساری چیزیں تقسیم کرتے تھے، کچھ اپنے لیے نہیں رکھتے تھے. حضرت ابو بکر کی زندگی، خود پیوند لگے ہوئے لباس پہنتے تھے. حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی بھر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دوہرے بستر پہ سوئی نہیں، چٹائی پہ سوتے تھے. تو کوئی دنیا کی کمی نہیں تھی ان کے پاس، دنیا بے تحاشا ان کے پاس آتی تھی، لیکن سب کا سب اللہ کے راستے میں تقسیم کرتے تھے، خرچ کر دیتے تھے. تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائی ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو نا، اور واقعی دنیا میں یہ بات ہمیں یہ اب سمجھ میں آ جائے گی کہ دنیا میں آپ دیکھیں کامیاب اور عزت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مال کو جمع نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کو اس میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، مسکینوں پہ، بیماروں پہ خرچ کرتے ہیں. تو اس لیے دنیا کے اندر بھی فلاح اور آخرت کے اندر بھی فلاح اس کے ساتھ ہی ہے. اور واقعتاً اللہ رب العالمین کے ہاں جو بندہ مال خرچ کرتا ہے نا اس کا جو اجر و ثواب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں فرمایا کہ ایک چیز کا اجر ہوتا ہے 1 گنا 2 گنا. آپ دنیا میں کوئی بزنس کر رہے ہوتے ہیں نا تو اب بزنس میں ایک پروفٹ ہوتا ہے کہ بھائی ROI جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریٹرن آف انویسٹمنٹ کتنا ہے. ابھی آپ دنیا میں کوئی بھی کاروبار کریں گے نا، آپ بولیں کہ یار چلو 100 روپے کے 200 مل جائے تو بندہ کہتا ہے کہ یار یہ بڑا زبردست ROI ہے، مطلب ڈبل ہو گئی نا رقم آپ کی، آپ کو 100% پروفٹ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کسی چیز کو جب بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو منیمم پروفٹ اللہ تعالیٰ کے ہے نا وہ 700 گنا ہے، یہ 700 ٹائمز وہ چیز بڑھ جاتی ہے. 1 روپے کے آپ کو 700 روپے ملتے ہیں. ابھی دنیا میں تو ایسا کوئی مارجن آف پروفٹ ہو ہی نہیں سکتا، دنیا میں کوئی دے ہی نہیں سکتا ایسا پروفٹ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو مال ایسا ہے جیسے ایک بالی ہو، اس کی 7 بالیاں ہو، پھر اس کے اندر دانے ہو، تو وہ تو ایک چیز بڑھتی چلی جاتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے مال کے خرچ میں ایک ملٹی پلائر ایفیکٹ بھی ہے، وہ یہ کہ جو نیک کام آپ کریں گے، آپ اگر دنیا سے چلے بھی جائیں، رہتی دنیا تک جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا. مثال کے طور پہ آپ نے مسجد بنوا دی، اب مسجد میں اگر 100 سال تک مسجد قائم ہے اور لوگ اس میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بھلے سے دنیا میں ہیں یا نہیں ہے اس کا اجر آپ کو مل رہا ہے. آپ نے کسی کو تعلیم دلا دی، آپ نے کوئی شفا خانہ بنا دیا، ہسپتال بنا دیا، پانی لگوا دیا، جو مفاد عامہ کے کام ہوتے، آپ نے کسی کو دین سکھا دیا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کا آپ کو اجر تا زندگی قیامت تک ملتا رہے گا جب تک کہ وہ اپنی آگے چیز وہ کسی طرح چلتی جائے گی. تو تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے والذین هم للزکاة فاعلون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. زکوٰۃ کے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتے بلکہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور مال کو خرچ کرنے کے لیے بھی انہوں نے بتایا کہ مال کو خرچ کرنے میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ تمہارے بیوی بچوں کا ہے. یہ نہیں کہ آپ ادھر ادھر مال خرچ کر رہے ہو، گھر پہ نہیں خرچ کر رہے ہو. اور وہ بھی صدقہ ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر تم بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو وہ صدقہ ہے، اس پہ تمہیں صدقہ، حالانکہ آپ سمجھتے ہیں تو بھائی ذمہ داری ہے گھر والوں کو کھانا کھلانا، تو لیکن وہ ذمہ داری تو ہے لیکن اس کو صدقہ ہے. آپ اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بیوی کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو آپ کپڑے دلاتے ہیں، اس میں صدقے کا ثواب ملتا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے. اور پھر رشتہ داروں کو آپ دیتے ہیں، مسکین کو دیتے ہیں. یعنی اتنا اجر و ثواب ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر دنیا میں تم کسی ایک آدمی کو تم ایک لباس پہناؤ گے تو لباس تو معمولی چیز ہے، آج کل 2-3 ہزار 2,500 5,000 کا لباس آ جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں جنت کے اندر جنت کی پوشاک پہنائے گا. تو کسی ایک بندے کو آپ سوچیں لباس پہنانے کا کتنا جو ثواب ہے کہ کسی آدمی کے پاس آپ نے ایک جوڑا کپڑا اس کو دے دیا تحفے میں، بھلے سے نیا نہیں دیا، پرانا تحفہ دے دیا، تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کے بدلے آپ کو جنت کی جو ہے نا پوشاک پہنائے گا. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو اس بات پہ ابھارا ہے کہ اپنے مال کو کثرت سے خرچ کریں، اور خرچ کریں اللہ کے بندوں کے پر خرچ کریں، لوگوں کے پر خرچ کریں، مظلوموں کے پر خرچ کریں.
آج دنیا میں جہاں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، ان مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے خرچ کریں، جو بھوکے ہیں ان کی مدد کے لیے خرچ کریں، جو پریشان ہیں ان کے لیے خرچ کریں، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی مدد کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ تم ان لوگوں کی مدد کرو کہ جن کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صحیح ہے لیکن وہ مجبور ہے اور ضرورت مند ہے لیکن وہ کہتے نہیں ہیں. تو تم خود ڈھونڈو کہ یار ایسے کون سے لوگ ہیں معاشرے کے اندر، تم جا کے ان کی مدد کرو، ان کی مشکل کو آسان کرو. کیونکہ ہر آدمی آپ سے سوال نہیں کرے گا، مانگنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، بہت سارے پروفیشنل مانگنے والے بھی ہوتے ہیں. آج کل تو بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہو گئی ہے، لیکن یہ بندے کی ڈیوٹی ہے کہ بندہ دیکھے کہ کون ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو جا کے بندہ حل کرنے کی کوشش کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تیسری ذمہ داری لگائی ہے کہ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو تم اس کو کرو. چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی والذین هم لفروجہم حافظون، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہ آج کل ظاہر ہے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس دور میں بے حیائی اور فحاشی ایک بہت بلند ترین پیمانے پر ہے. بہت سارے لوگوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر اس وقت ایسی ہزاروں آرگنائزیشنز ہیں جو اربوں ڈالر سے اس بات پہ خرچ کر رہے ہیں کہ نوجوانوں میں اور بالخصوص مسلمان نوجوانوں کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو پھیلایا جائے. اس کے لیے مختلف طریقے سے ذرائع استعمال کرتے ہیں. سوشل میڈیا کی سائٹس ہیں، انسٹاگرام ہے، جتنے کے سارے سوشل میڈیا کے پیجز ہیں، اس کے اندر وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر، چاہے وہ ویڈیو گیمز ہوں، چاہے بالکل ایسی ایکٹیویٹی جو بظاہر آپ کو بے ضرر سی لگتی ہیں لیکن اس کے ذریعے بھی معاشرے کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیا جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون. لفروجہم حافظون کا مطلب عام طور پر لیا جاتا ہے کہ وہ زنا سے پرہیز کرتے ہیں. زنا تو ایک انتہائی ایک برا کام ہے نا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا جو ہے وہ شروع آنکھوں سے ہوتا ہے، کہ آنکھ کی بندہ حفاظت کرے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ غض بصر، کہ تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو. کیونکہ اگر تم آنکھوں کی حفاظت نہیں کرو گے تو تمہیں بالآخر شرمگاہ تو اس کی تکمیل کر دے گی نا. تو آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنے کان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، ان چیزوں کی حفاظت کرنا کہ جس کے ذریعے انسان بالآخر بے حیائی اور فحاشی کے قریب جاتا ہے. تو یہ آج کل کے دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ایک بہت ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر بڑا فکر مند بھی ہونا چاہیے، ہمیں اس کے اوپر دیکھ بھال بھی رکھنی چاہیے اور لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے اس کے حوالے سے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگر آ جاتی ہے تو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، جسمانی طور پہ بھی تباہ کر دیتی ہے اور اخلاقی طور پہ بھی تباہ کر دیتی ہے. اور بالخصوص ہمارے معاشرے کے اندر جو نوجوان ہیں ان کو اس کے حوالے سے بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنا چاہیے، بہت زیادہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس بے حیائی کا شکار ہو جائے. کیونکہ دیکھیں یہ جو بے حیائی نا، اس کے اندر ایک ایڈکشن ہوتی ہے، یہ بھی ایک نشے کی قسم ہے. یہ جو دماغ کے اندر بہت سارے نشے ہوتے ہیں نا، کہ ہیروئن کا نشہ ہوتا ہے، کوکین کا نشہ ہوتا ہے، سگریٹ کا نشہ ہوتا ہے، پان تمباکو کا نشہ ہوتا ہے، اسی طرح بے حیائی کا بھی نشہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک ایڈکشن کی ایک قسم ہے. جیسے ویڈیو گیم کا ایک نشہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک نشہ ہے، وہ بھی ایک ایڈکشن ہے باقاعدہ. تو اس طرح کے ایڈکشن ہیں بہت ساری جو معاشرے کے اندر پھیلتی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے لوگوں کو کہا ہے کہ اس بات سے اپنے آپ کو، اپنے نوجوانوں کو اور اپنے لوگوں کو بچاؤ اس سے نا. تو یہ والذین هم لفروجہم حافظون یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ضروری ہے. کیونکہ اگر ایک انسان بے حیائی میں پڑ جاتا ہے نا، وہ دنیا میں بھی تباہ ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی انسان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی انسان جو ہے نا بے عزت ہو جاتا ہے، اور دنیا میں بھی جو ہے نا کسی کام کا نہیں رہتا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اس کا جو ہے نا بے حیائی اور فحاشی کا. اور زنا کے قریب تک جانا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. تو اس لیے یہ جو چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم سب کو فکر کرنی چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. یہ دو بڑی اہم چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے اندر بیان فرما دی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کا پاس کرتے ہیں. اب امانتوں کا پاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو امانت ہوا کہ جیسے میں نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائی تو چلو آپ نے اس کو سنبھال کے رکھا کہ بھائی چلو واپس کرنی ہے نا. امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. خیانت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کو میں دوں کہ یار اس کو رکھو سنبھال کے، تو اب یہ نہیں کہ آپ اس کو خود ہی استعمال کر لیں اور بعد میں کہیں وہ تو خرچ ہو گئی. تو امانت کا مطلب ہے کہ کوئی آپ کو امانت دے تو آپ اس کو اس کے مطابق استعمال کریں. لیکن ایک تو یہ امانت ہے نا، لیکن جو اصل جو بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں جگہ جگہ فرمائی ہے کہ تمہارے پاس جتنی چیزیں ہیں نا وہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری نہیں ہے، وہ میری امانت کے طور پہ تمہارے پاس.
یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آنکھ تو ہماری ہے، ہم اس سے جو چاہیں دیکھیں، یہ زبان تو ہماری ہے، ہم اس سے جو چاہیں بولے، یہ کان تو ہمارے ہیں، ہم اس سے جو چاہیں سنیں، یہ ہاتھ ہمارے ہیں، ہم اس سے جو چاہے کریں. یہ تو ہم سمجھتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ تمہارے جان اور مال دونوں چیزیں میں نے تمہیں امانت کے طور پہ دی، تمہاری نہیں ہے، امانت کے طور پہ تمہاری دی ہیں. اور امانت کا حق کیا ہے کہ جس طرح میں نے کہا ہے اس کو اسی طرح استعمال کرو. ٹرسٹی ہو، جیسے ہوتا ہے نا ٹرسٹی، ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، اس میں ٹرسٹی ہوتا ہے. اب ٹرسٹی کو اختیار نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے. جو آپ کو لکھا ہوا ہوگا نا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ وہی کام کر سکتے ہیں اس سے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی اور بتایا کہ دیکھو آنکھوں سے تم یہ کر سکتے ہو اور یہ نہیں کر سکتے ہو، کان سے تم یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے ہو، زبان سے یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی ہمیں دی ہے نا، چاہے ہماری زبان ہو، آنکھ ہو، ہاتھ ہو، پاؤں ہو، ہر چیز، سوچ، ذہن، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کے جان اور بال ہم نے جنت کے بدلے میں خرید لیے، یعنی ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو فروخت کر دیا ہے. اب ہم تو بیچ کے فارغ ہو گئے نا. اب اللہ نے ہمیں امانت کے طور پہ دے دیا کہ چلو بھائی یہ تمہاری 60 70 80 سال کی زندگی ہے، 90 سال کی، اب یہ 70 80 سال کے لیے تم یہ رکھو اپنے پاس، آنکھیں بھی، زبان بھی، ہاتھ پاؤں بھی، مال بھی. بس میری شرط یہ ہے کہ اس کو تم خرچ میری مرضی سے کرنا، اپنی مرضی نہیں چلانا، کیونکہ اگر تمہیں اپنی مرضی چلائی تو تم نے خیانت کر دی. اور خیانت اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لاماناتہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں میں خیانت نہیں کرتے. اور سب سے بدترین خیانت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کرنا. اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث ہے جو ہر حدیث کی کتاب میں ہے کہ حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہو، کہ جس بندے میں امانت کا پاس نہیں ہے اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے، وہ ایمان ہی نہیں ہے اس کا. تو آپ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی امانت ہمارے پاس ہے اور ہم اس کو پہلی بات تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہماری ملکیت نہیں ہے، ہم اس کو اپنی ملکیت سمجھ رہے ہیں، تو بندہ پہلے دن یہ بات سمجھ جائے کہ بھائی جو کچھ میرے پاس ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی امانت ہے، اس کا حساب مجھے دینا پڑے گا، اس کو مجھے اللہ کی مرضی کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہمیں امانت کے حوالے سے کہ تمہارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میری امانت ہے، تم اس کو امانت کے طور پہ رکھو اور استعمال کرو، امانت میں خیانت نہیں کرو. اگر تم امانت میں خیانت کرو گے تو اس کا مطلب تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چیٹنگ کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے دھوکہ دہی کی ہے کہ اللہ سے تم نے امانت لے تو لی لیکن چلا تم اپنی مرضی رہے اس کے اندر. تو یہ قابل قبول نہیں. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی امانتوں کا پاس کرتے ہیں اور جو اپنے عہد ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں. اب ایک عہد تو وہ جو ہمارا آپس میں کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ یار کل ہم یہ کام کریں گے، پرسوں وہ کام کریں گے، یہ تو ہمارا عہد ہے نا. لیکن ایک عہد ہم نے اللہ تعالیٰ سے بھی کیا ہوا ہے، ہم لوگ کو اس کا پتہ نہیں ہے، بہت ساروں کو ہو سکتا ہے پتہ بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں فرمایا ہے کہ جتنی انسان ہے، بنی نو انسان جتنی ہے نا، بنی آدم، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ابھی جو دنیا میں پیدا ہوا اس سے پہلے ایک دفعہ پہلے بھی پیدا کیا تھا، سارے انسانوں کو پیدا کیا. اور قرآن میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم نے سارے انسانوں کو پیدا کیا اور پھر ہم نے ان سے دو سوال پوچھے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں، تو سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہاں آپ ہمارے رب ہیں. پہلی بات تو بندے نے یہ کہا. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا تو تم میری بندگی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں جائیں گے تو آپ کی بندگی کریں گے. اس کو قرآن میں کیا ہے کہا ہے عہد الست، الست بربکم، قرآن کے الفاظ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں. تو سورہ اعراف میں یہ پورا عہد، پورا اس کا پورا نقشہ موجود ہے، یہ جو پورا واقعہ پیش آیا تھا اس کا پورا ڈسکرپشن موجود ہے اور اس کو کہتے ہیں عہد الست. تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا ہوا ہے پہلے سے، اور وہ عہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں جائیں گے تو ہم آپ کی بندگی کریں گے، آپ کا حکم مانیں گے اور کسی کا حکم نہیں مانیں گے، صرف تیرا حکم مانیں گے اور کسی کا حکم نہیں مانیں گے، تیرے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے. اب یہ عہد ہم نے کیا ہوا ہے، اب اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس عہد کو پورا کرو. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہر ایک سے کہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جو آدمی عہد کا پاس نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے عہد کو بھول گیا بندہ، بھائی وہ تو سب سے بڑا اور بنیادی عہد ہے نا اللہ تعالیٰ سے. زمین آسمان کے مالک سے ہم نے عہد کیا، ہم نے کمٹمنٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں جائیں گے آپ کی بندگی کریں گے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ریمائنڈ بھی کرا دیا، ہمیں بتا بھی دیا کہ دیکھو تم نے مجھ سے عہد کیا تھا، اور ہمارے بیک آف دی مائنڈ لاشعور میں یہ بات موجود بھی ہے کہیں نہ کہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بنی اسرائیل کو کہا کہ بنی اسرائیل جگہ کہ بنی اسرائیل
تم نے جو اللہ تعالیٰ سے عہد کو پورا کیا تم اس کو پورا کرو، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ عہد کو پورا کروں گا. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے بھی یہ کہا ہے کہ دیکھو تم نے جو میرے ساتھ عہد کو کیا ہے تم اس کو پورا کرو تو پھر میں تمہارے ساتھ عہد کو پورا کروں گا. اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر مسلمان اللہ سے عہد کی پابندی کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری حالت خوف کو ختم کر دوں گا، حالت امن دے دوں گا تمہیں، اور تمہیں زمین کا خلیفہ اور مالک بنا دوں گا. اللہ نے ہم سے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے جو سب سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے کہ تم میرے ساتھ جو تم نے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے تم اس کمٹمنٹ کو پورا کرو، پھر دیکھو گے میں اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرتا ہوں اور میں تمہیں زمین کا مالک بنا دوں گا. آج دنیا میں مسلمان تو سارے ذلت اور پستی کے اندر ہیں. 1.5 ارب مسلمان ہیں، ذلت اور پستی کے اندر ہیں. 57 ملک ہیں. آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، کوئی کچھ کر نہیں سکتا، سب بے بسی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. روزانہ 100-150 مسلمان شہید ہو رہے ہیں. تو یہ ذلت اور یہ پستی ہے. اس سے بڑی کوئی ذلت اور پستی ہو نہیں سکتی دنیا میں کسی قوم کے اوپر کہ بے بسی کے ساتھ وہ مرتے ہوئے اپنے لوگوں کو دیکھتے رہے اور کچھ کر نہیں سکیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ہم نے اللہ سے کمٹمنٹ کیا تھا ہم نے اس اللہ کے کمٹمنٹ کو چھوڑ دیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ کا جو ہم سے وعدہ تھا اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر ہم ذلت اور پستی کے اندر آ گئے. تو یہ جو 2 باتیں نا یہ بڑی اہم ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو امانت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس امانت کا احساس کرو اور تم اس امانت کا حق ادا کرو. اور دوسری بات یہ کہ جو تم نے میرے ساتھ عہد کیا ہوا ہے اس عہد کو تم پورا کرو، اس عہد کی تم پابندی کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم کرو گے قد افلح المومنون، کہ پھر تم اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں دنیا میں بھی کامیابی دوں گا اور پھر آخرت میں بھی کامیابی دوں گا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آخری بات فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون. نماز دوبارہ سے آ گئی. اب اللہ تعالیٰ نے نماز کے حوالے سے دوسری بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے. نمازوں کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے کے ساتھ فرض کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں اور مردوں پہ یہ لازم ہے کہ وہ نماز کو مسجد میں جا کے باجماعت ادا کریں. یہ نماز کی حفاظت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت ہی میجر کمٹمنٹ ہے، اور جو بندہ بھی نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بہت ہی بلند مقام و مرتبہ ہے، اور یہ ہے بہت میجر کمٹمنٹ. امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ دیکھو 5 وقت کی نماز وہی بندہ جماعت سے پڑھ سکتا ہے جس کی 24 گھنٹے کی زندگی میں پہلی ترجیح نماز پڑھنا. اگر آپ کی پہلی ترجیح نماز پڑھنے نہیں ہوگی نا تو آپ کی نماز نکل جائے گی. ہر وقت آپ کے ذہن کے اندر اس بات کی فکر ہو کہ نماز نہ نکل جائے نا. حضور نے فرمایا کہ مومن کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہے. لیکن یہ جو 5 وقت کی نماز اللہ کے نزدیک اتنی بڑی بندگی کی معراج ہے یہ، کیونکہ ظاہر بندہ سو رہا ہوتا ہے، جاب میں ہوتا ہے، سفر میں ہوتا ہے، کھانے میں ہوتا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے، کچھ اور کام کر رہا ہوتا ہے، اور جب اذان ہو بندہ سارے کاموں کو چھوڑ دے اور اپنے کاموں کو چھوڑ کے بندہ نماز کی ادائیگی کرے. فرض نماز کی ادائیگی ہے بیسیکلی نا. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی بندگی کی ایک معراج ہے اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یعنی حدیث میں آتا ہے، کئی جگہوں پہ قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم والے جنت والوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز جنت کے اندر لے گئی، تو وہ کہیں گے ہم نماز پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے. تو یہ وہ کام ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہر نماز پچھلی نماز سے اس نماز تک آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ہر نماز سے بندہ جو ہے نا وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے. جب حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر دن میں 5 دفعہ نہائے، روزانہ دن میں 5 دفعہ نہائے تو اس کے جسم پہ کوئی میل کچل تو نہیں بچے گا نا. تو اسی طرح 5 وقت کی نماز ہے، اور یہ 5 وقت کی نماز ایک بہت بڑا کمٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ظاہر ایک بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ 24 گھنٹے میں سے 2.5 گھنٹے روزانہ انسان 5 وقت کی نماز کے لیے نکالے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک بڑا اول العزمی کا کام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کو ایک بہت بندگی کا ایک بڑا ایک عمل قرار دیا ہے. تو یہ نماز کی حفاظت کرنا نا یہ ایک بڑا کمٹمنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ایک پسندیدہ کام ہے کہ اگر بندہ اس کام کو کرے کہ بندے کو اس بات کی فکر ہو کہ میری کوئی نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے. یعنی نماز قضا ہونا تو خیر بہت دور کی بات ہے کہ نماز قضا ہو جائے، وہ تو بہت ہی، یعنی صحابہ کے دور میں اگر کسی کی نماز قضا ہو جاتی تھی لوگ تعزیت کرنے آتے تھے. جیسے کسی کا انتقال ہو جائے نا، کسی کی اولاد کا انتقال ہو جائے، لوگ تعزیت کرنے آتے ہیں کہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا آپ کا، کہ آپ کا جو اتنا بڑا آپ کا نقصان ہو گیا کہ آپ کے انتقال ہو گیا بچے کا یا کسی کا نا. تو ایسے تعزیت کی بات ہے کہ کسی کی نماز قضا ہو جائے. لیکن نماز اگر آپ کی جماعت چھوٹ جائے کسی وجہ سے، بلا جماعت نماز ہو جائے، تو یہ ہے فرض نماز کے بارے میں کہ بندہ 5 وقت کی نماز
فرض نماز جماعت کے ساتھ کرنے کا اہتمام کرو. یہ ساری زندگی کا کام ہے. یہ نہیں کہ رمضان میں تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں, بقیہ عید کے بعد جو ہے نا وہ پھر بندہ غائب ہے, بس جمعے کے جمعے آ رہا ہے. تو یہ 5 وقتہ جو نماز کی عادت ہے, اور یہ قرآن اس بات کی گارنٹی دے رہا ہے کہ اگر آپ یہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا, اور آخرت میں تو کامیابی ہے ہی ہے اس کے نتیجے میں نا. تو اس نوجوانوں کو بالخصوص اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے, اور سب کو, کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں, اس کی ایک ایک نماز کی حفاظت کریں, کہ بندہ اس کے لیے پلان کرنا پڑے گا. آپ کو ہر چیز پہ, گھر سے آپ نکلیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اب اگلی نماز آئے گی تو مجھے کہاں نماز پڑھنی. یہ نہیں کہ جہاں آئے گی وہاں پڑھ لوں گا, پہلے سے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یار کہاں نماز پڑھوں گا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت کیا ہے, جہاں آپ جانا ہے وہاں نماز کا وقت کیا ہے, جماعت کتنے بجے ہوتی ہے, اور آپ جماعت سے پہلے مسجد کے اندر پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چند باتیں کہی ہیں کہ جب تم کرو تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں کیا کروں گا. تم چلو یہ کام تم کرو تو میں کیا کروں گا. ایک تو اللہ تعالیٰ نے بتا ہی دیا کہ تمہیں میں کامیاب کر دوں گا دنیا اور آخرت میں نا. اللہ تعالیٰ نے کامیابی کو بھی خالی اوپن نہیں چھوڑا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے بندے کو کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جنت الفردوس کے اندر داخل کروں گا اور تمہیں جنت کا وارث بنا دوں گا. اور جنت کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے کوئی, یعنی دنیا میں انسان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ جنت ہے کیا. انسان کے کوئی وہم و گمان میں نہیں آ سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو جنت کا سب سے چھوٹا پلاٹ ہے, جو سب سے چھوٹا پلاٹ ہے نا, وہ اتنا بڑا ہوگا کہ بندہ 2 سال تک چلتا رہے گا, وہ اس کا پلاٹ ختم ہی نہیں ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں بندہ 2 سال میں کتنا چل سکتا ہے. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی امریکہ میں, انہوں نے پوری دنیا کا سفر پیدل طے کیا تھا. یہ سمندر آتا تو کشتی بیٹھ جاتے تھے, پیدل چلتے چلتے وہ وہیں پہنچ گئے جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا نا. انہوں نے کتاب لکھی تھی, سائن کر رہے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو پوری دنیا کا سفر طے کرنے میں کتنے دن لگے. اس نے کہا 700 دن لگے. تو 700 دن میں بندے نے پوری دنیا کا سفر پیدل طے کر لیا تھا. تو جب یہ میں نے حدیث پڑھی ہے, حساب لگایا, تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو جنت کا سب سے چھوٹا پلاٹ ہے وہ پوری دنیا سے بھی بڑا ہے. یعنی پوری دنیا بھی آج آپ کو مل جائے نا, جو کسی کو مل نہیں سکتی کبھی بھی ایک بندے کو, لیکن جنت کا جو سب سے چھوٹا پلاٹ ہے وہ پوری دنیا سے بھی بڑا ہے. پوری دنیا سے بھی بڑا ایک بندے کو پلاٹ ملے گا جو اس کا اپنا ملکیت ہوگی, جو اس کا مالک ہوگا وہ, اور جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. دنیا کی ہر نعمت اس کے اندر ہوگی کہ جو اس کا انسان تصور کر سکتا ہے, جس کا انسان سوچ سکتا ہے. تو یہ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں جنت کو بھر دیا ہے. یعنی قرآن آپ پڑھیں گے نا, آپ کو ہر جگہ جنت کا سفر, جہنم کا بھی ہے جنت کا بھی ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جہنم کا ہو جنت کا نہ ہو. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جہنم میں بات جائے, لیکن کئی جگہ ایسی ہیں صرف جنت کا تذکرہ ہے. قرآن میں جنت کا تذکرہ جہنم سے زیادہ ہے, اس لیے کہ لوگوں کے اندر جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو, لوگوں میں اشتیاق پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے. تو اتنی بڑی جنت ہے. انسان آج دنیا کے اندر لوگ 400 گز کا مکان بنانے کے لیے لگے رہتے ہیں, دن رات مہینوں لگے رہتے ہیں, سالوں لگے رہتے ہیں, وہ جس میں رہنا بھی نہیں ہے. آپ نے, آپ کو چلے جانا دنیا سے چھوڑ کر. تو اس لیے دنیا کی زندگی تو چھوٹی زندگی ہے. انہوں نے فرمایا کہ سمندر کے اندر انگلی ڈالو, جو انگلی پہ پانی لگ جائے وہ دنیا کی زندگی ہے, بقیہ پورا سمندر آخرت کی زندگی. تو اتنی بڑی زندگی, اور وہ بھی اتنی ہمیشہ کی زندگی, اس کے لیے بندہ اس بات کی فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچائے اور جنت کے اندر ڈالے. اور جنت بھی ایسی کہ جس کا انسان دنیا میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا کہ جنت کیا چیز ہے, اور کتنی بڑی جگہ اور کتنی عیش و آرام کی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے جو قرآن کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا, یہ ہے تھوڑا مشکل کام, لیکن اتنے مشکل نہیں ہے کہ کر ہی نہ سکے بندہ. یہ سارے کام بندہ کر سکتا ہے نا, اور خاص طور پہ ہمارے جو یار نوجوان ہیں ان کے لیے تو مشکل ہے ہی نہیں ان میں سے کوئی بھی کام. تو وہ یہ سارے کام اگر کرے بندہ, تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ دیکھو میں تمہیں دنیا میں بھی کامیابی دوں گا, دنیا میں بھی تمہیں عزت دوں گا, سربلندی دوں گا, دنیا میں تمہارے رزق میں اضافہ کروں گا, تمہارے مال میں برکت دوں گا, تمہاری تمام چیزوں میں برکت دوں گا, اور تمہیں آخرت میں بھی جہنم سے بچاؤں گا, اور جنت کے اندر جو ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ داخل فرماؤں. تو یہ جو گائیڈ لائن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ان آیات کے اندر دی ہے, سورۃ المومنون کی ابتدائی چند آیات ہیں, یہ آپ یاد بھی کریں اس کو, نماز میں اس کو پڑھیں بھی, تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اور یہ وہ راہ عمل ہے, یہ وہ طریقہ ہے. طارق بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھیں کہ رمضان کے بعد ہم زندگی کیسے گزاریں. تو قرآن کی ان آیات کے اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تمام معاملات کے حوالے سے ایک رہنمائی دے دی ہے کہ رمضان کے بعد ہماری زندگی کس طرح گزرنی چاہیے, اور رمضان کی زندگی کے بعد ہماری زندگی کی ترجیحات کیا ہونا چاہیے, ہمارے معمولات کیا ہونا چاہیے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, کس سے بچنا چاہیے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال بھی ہو تو پوچھ سکتے ہیں, ابھی چند منٹ ہیں ہمارے پاس. نہیں ہے تو پھر دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا عفو یا عفو یا عفو. اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا عزیز و حکیم یا لطیف و خبیر یا سمیع و بصیر یا مالک الملک یا ارحم الراحمین. یا اللہ تیرے بندے آج اس ماہ مبارک کے اندر لیلۃ القدر ہے یا مالک. یا اللہ تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اعتکاف کے بھی لوگ ہیں اور لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سب نفلی اعتکاف میں. یا اللہ ان سب کے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے, ان کی خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے, ان کو جہنم سے نجات عطا فرما دیجئے, ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہم پر رحم فرما, ہمارے گھر والوں پر رحم فرما, ہماری عورتوں اور اپنے بچوں پر رحم فرما. یا اللہ جس مسجد میں یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے یا اللہ اس مسجد پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما دیجئے. یا اللہ اس بستی پر اپنا رحم و کرم فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے شہر پر اپنا رحم و کرم فرما دیجئے, ہمارے شہر کو امن نصیب فرما دیجئے, اس کو خوشحالی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے ملک پر اپنا رحم فرما دیجئے. یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں پر اپنا رحم فرما اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو عزت اور سربلندی نصیب فرما. خصوصی دعا فرمائے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے, اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ان کو فتح و نصرت اور کامیابی عطا فرما. یا اللہ جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ فرما اور یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ان کو دین اور قرآن کی دعوت سے یا اللہ ان کے دلوں کو منور فرما دیجئے. یا اللہ جو بیمار ہے ان کو صحت و شفا عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے. یا اللہ جو مشکل میں ان کی مشکلات کو آسان فرما دیجئے. یا اللہ جو قرض میں یا اللہ ان کے قرضوں میں آسانی فرما دیجئے. یا اللہ جو دنیا سے گزر گئے ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے, ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ نیکی کا حکم دینے, برائی سے روکنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ساری دنیا کے اندر اس قرآن کے اور دین کے پیغام کو پھیلانے کی اور اس کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و رزقا واسعا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و علما نافعا و رزقا حلالا طیبا و توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. یا عزیز و یا غفار, یا عزیز و یا غفار, یا عزیز و یا غفار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.